السلام علیکم. فیفن کی اس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. الیکشنز کی آمد ہے اور فیفن کی یہ جو کیمپین ہے جواب دیجیے، یہ بڑی دلچسپ ہے. اس میں ہم نے جواب اپنے آپ سے بھی مانگنا ہے اور خاص طور پہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز یعنی کہ سیاسی جماعتوں سے مانگنا ہے. اس پوڈ کاسٹ میں آج میری مہمان ہیں امرین عجائب. ہماری ڈیولپمنٹ سیکٹر اور ایشوز اور ایڈوکیسی اور ایکٹیویزم کے حوالے سے برسوں پرانی دوست ہیں، 20-25 سال پرانی. اور خاصہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے گراس روٹ لیول سے لے کے بین الاقوامی سطح تک خواتین کی امپاورمنٹ کے حوالے سے، ان کے رائٹس کے حوالے سے آواز نہ صرف اٹھائی بلکہ اپنی آواز کو مضبوط بھی کیا. بیداری ایک این جی او ہے، اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا، سال ہر سال سے خواتین کے حقوق کے لیے ایکٹیویزم کر رہی ہیں اور فیفن کی ایگزیکٹو کونسل کی ممبر ہیں. امرین عجائب سے ہی پوچھتے ہیں کہ یہ چکر کیا ہے؟ الیکشنز آ رہے ہیں، یہ 5% کوٹا خواتین کی نشستیں، یہ صرف مطلب ایک لالی پاپ ہے جو دی جاتی ہے کہ بھئی خواتین خوش ہو جائیں کہ ہمارا کوٹا ہے، یا یہ کوٹا ہی کیوں؟ کوٹے کے بغیر کیا ہمارے ملک میں خواتین پارلیمنٹ تک نہیں پہنچ سکتی اور اپنی آواز کو مضبوط سے مضبوط تر نہیں کر سکتی؟ جبکہ ہم جب دیکھیں کہ قانون سازی میں ان کا مردوں سے زیادہ افیکٹو رول رہا ہے. امرین سے ملواتا ہوں آپ کو. السلام علیکم. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک. تھینک یو، بہت اچھا تعارف کروانے کے لیے. اتنے آئی ایم ہمبلڈ. کتنے سال گزر گئے نا. ہاں نا، بہت عرصہ ہو گیا. آپ لگتا ہے جیسے آپ نے 25 سال کہا تو میں نے کہا ہے اتنا عرصہ ہو گیا، اچھا پتہ ہی نہیں لگتا. اچھا، یہ نہیں بتانا تھا 25 سال. پتہ نہیں چلتا نا، جیسے ایسے لوگ عمروں کا اندازہ لگا لیں گے نا. ویسے میرا خیال ہے ہمیں عمروں کے بارے میں سوچنا ہی نہیں نہیں چاہیے. اور آپ جس طرح سے کام کر رہی ہیں اس طرح کرتے رہنا چاہیے. ٹرو، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، کیا سین ہے جی؟ پہلے تو بتائیے 5% کوٹے والی کہانی کیا ہے؟ اچھا، ایک تو کوٹا تھا جو ریزرو سیٹس کے لیے ہوتا تھا نا، کہ ہر پارٹی جتنے سیٹیں ون کرتی ہے اس کے حساب سے ایک نمبر آف ویمن جو ہیں وہ اپنی نام وہ پہلے سے لسٹ جمع کراتی ہیں اور اس میں پرائورٹی لسٹ پہ وہ خواتین جو ہیں وہ کوٹا سسٹم کے تحت کبھی 10%، کبھی 15%، کبھی 30%، اس طرح سے مختلف دور میں مختلف کوٹے رہے ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں کا ایک آبجیکشن یہ تھا، ہمارے جیسے لوگوں کا، کہ صرف کوٹا ہی کیوں، عورتوں کو جنرل الیکشن کیوں نہیں کنٹیسٹ کرنے چاہیے. تو دین جو الیکشن ایکٹ آیا 2017، اس میں پارٹیوں کو پابند کیا گیا کہ وہ جنرل سیٹس پر جب ٹکٹس تقسیم کریں گے تو وہ کم از کم 5% ٹکٹس جو ہیں وہ عورتوں کو دیں گے، ویمن کینڈیڈیٹس کو، تاکہ عورتیں جو ہیں وہ جب ووٹ مانگتی ہیں، گھر گھر جاتی ہیں. آپ دیکھیں تمام مردوں کو بھی جو الیکشن لڑتے ہیں ان کی جو ڈور ٹو ڈور کیمپین ہے وہ عورتیں چلاتی ہیں. تو جب وہ مردوں کے لیے چلا سکتی ہیں تو وہ اپنے لیے کیوں نہیں چلا سکتی؟ جس کو کنوینسنگ کہتے ہیں. کنوینسنگ کہتے ہیں، جو وہ ایک کیمپین الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد ڈور ٹو ڈور وہ جاتی ہیں، کنونس کرتی ہیں. تو وہ سارا کام عورتیں کر رہی ہوتی تھیں جو پولیٹیکل ورکرز تھیں. لیکن جنرل الیکشن کی باری آئے تو وہ ان کو کہتے ہیں آپ کو کوٹے پہ لے آئیں گے. تو پارٹیز کو یہ پابند کیا گیا ہے کہ وہ کم از کم 5% ٹکٹس جو ہیں جنرل سیٹس کے وہ عورتوں کو دیں گے. ایسا ہوتا ہے ویسے؟ ایسا پچھلی دفعہ ہوا تھا 2018 میں، چونکہ 2017 میں الیکشن ایکٹ پاس ہوا تو اس کے بعد جو 2018 کے الیکشن ہوئے اس میں مختلف پارٹیز نے ٹکٹس دیے. اس میں 1-2 پارٹیز ایسی تھیں جنہوں نے ٹکٹس نہیں دیے، لیکن اسٹل الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار تھا کہ جب تک پارٹیز 5% انشور نہیں کرتی وہ ان کو الیکشن کے جو سمبلز ہوتے ہیں وہ نہیں دیں گے. جو ان کے جو انتخابی نشانات ہیں وہ ان کو نہیں دیں گے. تو اس وجہ سے پارٹیاں پابند تھیں اور یہ ایک بہت اچھی موو تھی قانون سازی کی طرف سے. پارٹیاں دل سے ایسا کرتی ہیں یا بس وہ ٹوٹل پورا کرنے کے لیے؟ ایکچولی تو خانہ پوری ہوئی. اگر آپ سچ بولنا ہے تو وہ یہ ہے کہ خانہ پوری ہی ہوئی. مطلب ان نشستوں پہ ٹکٹ دے دیا جہاں پتا تھا کہ اچھا بھئی تو ہارنا ہی ہے تو وہاں پر دے دیا. یا جیسے بہت ساری جو چیدہ خواتین ہیں، کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس الیکشن لا سے پہلے بھی عورتوں کو جنرل سیٹس پر الیکشن کرنے کے لیے ٹکٹس دیا کرتی تھی. بالکل. لیکن کچھ پارٹیز ایسی تھی جو نہیں دیتی تھیں، تو اس سے یہ ہوا کہ پابندی تو ہوئی، ایٹ لیسٹ عورتوں کو الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا موقع ملا. لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ بہت ساری ایسی جگہوں پر، فار ایگزامپل اگر ایک پولیٹیکل پارٹی اے ہے جس کی نون کانسٹیچوئنسی ہے کہ یہاں سے وہی پارٹی ہمیشہ سے جیتتی ہے، تو اس پر جو مخالف پارٹیاں ہیں انہوں نے ٹکٹ عورتوں کو دے دیے. وہی نا کہ انڈرسٹوڈ تھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں. تو اس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ایک امپریشن یہ بنتا ہے کہ جی شاید عورت تھی اس لیے ہم الیکشن ہار گئے.
یو نو وٹ آئی مین. تو ایک یعنی اس کا یعنی ڈبل نقصان ہوتا ہے, جیسے کہتے ہیں دو دھاری تلوار ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے سڑک پہ جاتے ہوئے ہاں. کوئی گاڑی غلط ٹرن لے لے تو ہم کہتے ہیں دیکھو دیکھو عورت ہی چلا رہی ہے, عورت ہی چلا رہی ہوگی. تو بالکل اسی طرح سے اس میں بھی حالانکہ انہوں نے ویسے ہی ہارنا تھا, انڈرسٹوڈ تھا کہ دوسری پارٹی اس میں ہمیشہ جیتتی ہے, بٹ اسٹل جب عورتیں آ گئیں تو وہ ایک امپریشن جنریٹ ہو سکتا ہے کہ جی یہ عورتوں کی وجہ سے وہ پارٹی ہار گئی. تو یہ ایک نیگیٹو اثر فردر ہوتا ہے اس میں. اچھا آپ یہ بتائیں امرین, آپ کے خیال میں کیونکہ بین الاقوامی سطح پہ بھی بہت سے لوگ جو کوٹا سسٹم کے خلاف بات کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر کوٹا سسٹم چاہے وہ سیاست میں ہو یا کسی اور شعبے میں, یونیورسٹیوں میں داخلے میں ہو, کچھ بھی, وہ کہتے ہیں اگر آپ کوٹا سسٹم اپلائی کریں گے تو یہ ایک عادت ڈالنے والی بات ہے, اور وہ عادت ڈلتی جائے گی اور آپ مین سٹریم میں اس شعبے میں نہیں آ پائیں گے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال, آپ اس کوٹا سسٹم کے حق میں ہیں یا نہیں؟ میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں. میرے نزدیک برابر اپرچونیٹیز ساروں کو ملنی چاہیے, لیکن دنیا بھر میں جو جینڈر ڈیبیٹ ہے نا, اس میں کہتے ہیں کہ عورتوں کو پہلے اس لیول پہ لانے کے لیے, کیونکہ آپ یہ الیکشن ڈے کا صرف معاملہ نہیں ہے نا, وہ شروع سے جس حالات میں پل بڑھ رہی ہیں, جو ان کو مواقع مل رہے ہیں, ان ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو ہر لیول پر عورتوں کے پاس مواقع کم ہیں. تو وہ اس لیول پر ہی نہیں آئیں کہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکیں, تو پھر آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ جنرل الیکشن لڑیں گی نا. تو اس لیے انیشیلی کوٹا سسٹم کو لانا عورتوں کی نمائندگی کو یقینی بنانے کے حوالے سے ایک اچھا اقدام تھا. اس کو ختم کرنے کے لیے آہستہ آہستہ گریجول موو کے لیے یہ انہوں نے 5% سیٹیں اس قانون میں پارٹیز کو پابند کیا تھا کہ آپ کم از کم 5% سیٹیں دیں گے. اب اس پہ ہوا کیا کہ پارٹیز کو مشکل سے 5% پوری کرنے کے لیے, کہ انہوں نے علامتیں لینی تھیں, انتخابی نشان لینا تھا, تو انہوں نے بڑی مشکل سے 5% پورا کیا. حالانکہ قانون یہ نہیں کہتا کہ آپ زیادہ کو نہیں دے سکتے, لیکن جو مائنڈ سیٹ ہے کہ 5% وہ کم از کم 5% ہے. لیکن وہ ایسا لگتا تھا 2018 کے الیکشن میں جیسے زیادہ سے زیادہ 5% ہو گیا کہ جی 5% پورا کر دیا, ٹک مارک ہو گیا, چیک لسٹ فل ہو گئی, تو دیٹ از اٹ. تو ایکچولی تو آئیڈیلی تو یہی ہے کہ عورتوں کو زیادہ ایکول اپرچونیٹیز ملنی چاہیے. سیگریگیشن سے اور کوٹا سسٹم سے مسئلے حل نہیں ہوتے, لیکن جو ایک ہوتا ہے جینڈر اسٹریٹجک انٹرسٹ, کہ اس کو کرنے کے لیے آپ کو جینڈر امیجیٹ نیڈز جو ہیں ان کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے, جس کے لیے آپ یہ کرتے ہیں کہ جی آپ عورتوں کو کوٹا رکھ دیتے ہیں. آپ دیکھیں یونیورسٹیز میں لڑکیوں کا کوٹا ہوا کرتا تھا, بالکل اب وہ ختم ہو گیا. بالکل اب مجھے لگتا ہے کہ جتنی لڑکیوں کی تعداد یونیورسٹی میں ہے, شاید کبھی لڑکوں کے لیے کوٹا رکھنا پڑے گا, کیونکہ لڑکے بہت کم آ رہے ہیں یونیورسٹی میں, لڑکیوں کے رزلٹس بہت اچھے آ رہے ہیں. بالکل بالکل. تو جب عورتوں کو برابر کے موقع ملتے ہیں تو کوٹا آٹومیٹیکلی فیڈ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی عورتوں کو سیاست میں شمولیت کا شروع سے ایک برابر کی جو تعلیم ہے, برابر کا جو ایکسپوئر ہے سیاست میں, وہ سب ملنا شروع ہو جائے گا. تو عورتیں آف کورس اس کو کنڈیوسو انوائرمنٹ کو انجوائے کریں گی اور وہ خود کنٹیسٹ کریں گی الیکشن. اس وقت جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, بڑی چھوٹی سب, آپ تقریباً ہر ایک کے ساتھ آپ نے بہت کام کیا, اور بڑے لیول سے لے کے گراس روٹ لیول تک آپ تقریباً سبھی کو جانتی بھی ہیں, ان کے ساتھ کام کرتی. یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں پارٹی کے اندر عورت کی یا ایک پولیٹیکل ورکر کی, خاتون پولیٹیکل ورکر کی آواز کیا سنی جاتی ہے؟ یس اینڈ نو. بہت ساری جگہوں پر جہاں عورتیں اتفاق کر لیتی ہیں, جیسے جب 2008 میں ویمن کاکس انٹروڈیوس کروایا تھا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے, تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ عورتوں نے نان پولیٹیکل بیسس پہ کنیکٹ ہو گئیں, اکٹھی ہو گئیں, جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز تھیں یا جو کوٹا میں آئی ہوئی تھیں, تو وہ ساری پارلیمنٹیرینز لیجسلیشن میں ایک ساتھ ہو جاتی تھیں, اور اس میں ویمن رائٹس کے حوالے سے اس کو جینڈر لینس سے دیکھنا اور وہ سارے کام کرنا. اب چونکہ پولیٹیکل پارٹیز کو پتہ تھا کہ یہ عورتیں جو اپوزٹ پولیٹیکل پارٹیز کی عورتیں ہیں جو اپوزیشن میں بیٹھتی ہیں, یہ ان سے بھی ہیلپ لے سکتی ہیں ہماری لیجسلیشن پاس کرانے کے لیے. تو اس طرح کی ان کی آپس میں ڈیل ہوتی تھی کہ ٹھیک ہے آپ ہمارا ویمن رائٹس کا فلانا لا سپورٹ کریں, ہم آپ کا فلانا لا سپورٹ کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ کلیکٹیولی پھر ان کی بات سنی جاتی تھی. لیکن اگر ایک ایک کی بات کی جائے تو کئی ایسے ایگزامپلز بھی ہیں جہاں پر عورتیں آواز اٹھاتی رہتی ہیں اور کوئی نہیں سنتا. اور ان کا جو میں رول گراس روٹ لیول پر دیکھتی ہوں وہ اسی وقت دیکھتی ہوں جب الیکشن ہوتا ہے, تو جو ایم این اے ایم پی اے جس کو ٹکٹ ملا ہے انہوں نے اس کی کنوینسنگ کرنی ہے, انہوں نے عورتوں کو جلسوں کے لیے موبلائز کرنا ہے, اس وقت ان کی بڑی وہ ہلا شیری کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ادروائز ان کا رول نہیں ہے ڈیسیژن میکنگ میں, بہت کم رول ہے. ٹھیک. مرد اتنا انسیکیور کیوں ہے سیاست میں؟ میرا خیال ہے یہ صرف سیاست کا معاملہ نہیں ہے, اوور آل پیٹریارکی جو ہے نا
وہ کسی بھی موقع پر مرد کو شاید یہ کمزوری محسوس ہوتی ہے کہ عورتیں اگر ڈیسیژن میکنگ میں آ گئیں تو ان کا اختیار چھن جائے گا. تو وہ جو اختیار چھن جانے کا خوف ہے نا وہ بڑا سیریس ہے. دیٹ از وائی آپ دیکھیں سیاست کو ہمیشہ لوگ کہتے ہیں مردوں کا شعبہ ہے. اسی لیے جو عورتیں سیاست میں آتی ہیں ایک بڑا ایشو ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی کردار کشی بہت ہوتی ہے. جتنی بھی عورتیں آپ دیکھیں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے جو ہماری مختلف سیاسی جماعتوں کی جو خواتین لیڈرز ہیں ان کے اوپر ذاتی کامنٹس کرنے کے حوالے سے کبھی آپ مردوں کو یہ کامنٹس نہیں سننے کو ملیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا بیک لیش ہے جس وجہ سے عورتیں پھر آگے آتی ہی نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پیٹریارکی ہے جو ہر سائیڈ پر ہی عورتوں کو پیچھے رکھنا چاہتی ہے. لوگ کہتے تھے وکالت جو ہے وہ صرف مردوں کا شعبہ ہے. عورتوں نے بہت مشقت کر کے ایک وکلاء بنی عورتیں اور اب وہ بہت اچھے سے کام کر رہی ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں عورتیں وکیل موجود ہیں. لوگ کہتے تھے کہ جو نرسنگ ہے وہ صرف عورتوں کا شعبہ ہے تاکہ وہ صرف کیئر والا کام جو ہے وہ صرف عورتیں کریں. تو اب اس میں مرد بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. تو وہ پیٹریارکل لیول ہے کہ کچھ شعبے انہوں نے پکے صرف عورتوں کے ساتھ ٹیچنگ ہے ہیلتھ کے شعبے ہیں یا مطلب سوائے اس کے اور کوئی ان کے پاس نہیں ہے جگہ. تو باقی سارے جہاں جس کا تعلق کچھ اختیار سے ہے کچھ طاقت سے ہے وہ سارے جو ہیں وہ مرد اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. اچھا آخری سوال آپ سے یہ کہ جو ہمیں پچھلے 15-20 سال کے اندر اعداد و شمار ملتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کے حوالے سے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین زیادہ جی افیکٹو ہیں پیش ہے. ایون جو حاضری ہوتی ہے اس کے اندر بھی آپ اس میں دیکھیں بھی بالکل ایسے ہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت اسٹرگل کی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دیئر مین کاؤنٹر پارٹس. کیونکہ عورتوں کو جیسے میں نے کہا کہ سیاست کا شعبہ ہی مردوں کا شعبہ سمجھا جاتا ہے تو اس میں وہ اپنے انٹرنل اور ایکسٹرنل بہت ساری ایفرٹ کر کے آگے آئی ہوتی ہیں. اپنے آپ کو منوانا تو ایک ہوتا ہے. ارج ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو منوانا ہے. دوسرا جو میرا تجربہ رہا ہے ایون جن خواتین کا فار ایگزامپل پہلا ٹینیور ہوتا ہے جنہیں قانون سازی کے پروسیسز کا یہ اسمبلی کا نہیں پتہ ہوتا وہ بھی کین ہوتی ہیں سیکھنے کے حوالے سے. مردوں کو یوزلی جو رول ہوتا ہے عام طور پر ہم ان کو سوسائٹی میں ہی اس رول سے ہی نہیں نکال پائے کہ وہ یا تو اپنی کنسٹیچوئنسی میں جھگڑے بھگتا رہے ہوتے ہیں دو برادریوں کے جھگڑے ہو گئے تو تھانے کچہری اور اس طرح کے مسئلے وہ نمٹا رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ جو ہے جنازے اور شادیاں بھگتا رہے ہوتے ہیں. تو اسمبلی کے اندر جو ایک قانون سازی میں سیریسنس ہے وہ میرا اپنا ایکسپیرینس میں نے 4 صوبائی اسمبلیوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے نیشنل اسمبلی کے ساتھ بھی کیا ہے. بہت ڈیٹیل میں وہ لوگ قوانین کو پڑھتی ہیں بہت ڈیٹیل میں. اگر ہم ان کو ایک ڈرافٹ کوئی ہیلپ کریں فیسیلیٹیٹ کریں ڈرافٹ بنانے میں تو وہ اس کو بہت اٹھاتی ہیں ہر جگہ پر. وہ کمیونٹی میں کوئی چیز دیکھیں تو اس کے لیے کوشچن ریز کرنا وہ پوچھتی ہیں کہ اسمبلی بزنس میں کیا ریزولوشن جائے گی یا کوشچن جائے گا یا کالنگ اٹینشن نوٹس جائے گا تو آپ ہماری ہیلپ کریں. تو وی ہیو بین سپورٹنگ دیم ان دیٹ ایز ویل. تو وہ مطلب میرا خیال ہے کہ وہ ایک ارج ہے نا ثابت کرنے کی اور اپنے آپ کو اور پلس اس کی ان کی جو کمٹمنٹ ہے وہ تھوڑی زیادہ نظر آتی ہے کیونکہ دے ہیو فیسڈ لاٹ آف ایکسپلائٹیشن اور ڈسکریمنیشن ایز اے ویمن. میں کسی ایک پارلیمنٹیرین کی بات نہیں کر رہی لیکن ایز اے ویمن ہم سب فیس کرتے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے جب ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم ذرا زیادہ کمیٹڈ ہو جاتے ہیں ان چیزوں کے حوالے سے. 2024 نئی پارلیمنٹس یا آپ ہوپ فل ہیں؟ میں بہت ہوپ فل ہوں کیونکہ جو 2017 کا قانون ہے اگر اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اب امپلیمنٹ کیا جائے تو میں دیکھتی ہوں کہ ہم بہت ہی زیادہ اچھے تعداد میں عورتوں کو اپنی پارلیمنٹ میں دیکھیں گے. اور پلس یہ کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں میں ہر دفعہ اگر اس لیے کہتی ہوں کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ بیچ میں وائلنس اور اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں تو اور ایک جمہوری حکومت بنتی ہے تو ہم ہمیشہ سے ایڈوکیٹ رہے ہیں کہ جمہوری حکومتیں ہی سلوشن ہیں. اور جب الیکشن ٹائم پہ ہوگا اور حکومتیں آگے آئیں گی تو دے آر دا ونز جن کے ساتھ ہمیں ہمیشہ اکاؤنٹیبلٹی پہ کوشچنس کرنے ہیں اور سوالوں کے ان سے جواب لینے ہیں. وہی جواب دہ ہیں کوئی غیر جمہوری ادارہ نہیں ہے. امرین نجائب تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ہمیشہ کی طرح بہت لطف آیا. تھینک یو ویری مچ. آپ کا شکریہ. آپ نے بتانا ہے کہ امرین کی کس بات سے آپ ایگری کرتے ہیں اور یا کس بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں. کامنٹس میں اپنے کامنٹس دیجیے سوال اٹھائیے فیفن سے پوچھیے ہم جواب دیں گے. اور آپ نے بھی پوچھنا ہے سب سے خاص طور پہ سیاسی جماعتوں سے کہ خواتین پارٹی کے اندر بھی اور پارلیمنٹس میں بھی کیوں آگے نہیں آتی. جواب دیجیے.